نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ ابتدائی گفتگو دو اجتماعات میں ہو چکی ہے، اور پھر جو ہم نے علیحدہ علیحدہ آیات پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ غور کرنا شروع کیا ہے، تو پہلی آیت پر گفتگو ہو چکی تھی اور دوسری آیت پر گفتگو جاری تھی جب پچھلا درس ختم ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیہ مبارکہ اللہ تعالی کے دو ناموں پر مشتمل ہے، الرحمن اور الرحیم۔ دونوں کا مادہ رحمت ہے، اور رحمت سے یہ دو اسماء اللہ تعالی کے جو ماخوذ ہیں، تو اس سے ایک طرف تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی صفات میں سے اور اس کے اسماء میں سے رحمت کا کس قدر گہرا تعلق ہے خلق کے ساتھ۔ پھر یہ کہ ان کے مابین کیا فرق ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ رحمان ہے فعلان کے وزن پر، اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اس میں اسی صفت کی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے۔ ہیجان بھی عربی کا لفظ ہے اور اسی وزن پر ہے، یعنی جوش خروش۔ اور رحیم ہے فعیل کے وزن پر، جس کے اس میں مشبہ اس وزن پر آتا ہے عربی زبان میں صفت مشبہ، اور اس میں دوام کا پہلو ہوتا ہے، کوئی چیز مستقل ہے، مسلسل ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کر بعض حضرات نے اللہ تعالی کی صفت رحمانیت کا تعلق تو سمجھا ہے دنیا کے ساتھ، اور اس کی شان رحیمی کا تعلق سمجھا ہے آخرت کے ساتھ۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، جو فرق ہے رحمان اور رحیم میں، اس کے اعتبار سے لغوی معنی کے پہلو سے ایک ربط اس میں موجود ہے، اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ دائم ہے، قائم ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، لہذا فعیل کے وزن پر جو نام آیا رحیم، اس کی زیادہ مناسبت اس کے ساتھ ہے۔ اور جس چیز میں بھی کوئی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، لہذا شان رحیمی کا ایک مناسبت کا پہلو جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے ہے۔ لیکن اس میں جو چیز آڑے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ بات کہ یہ تمام اسماء و صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں، ان میں ہم زمانی اعتبار سے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے، جبکہ دنیا اور آخرت میں زمانی اعتبار سے ایک تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات جب قرآن مجید میں آتی ہیں تو کہیں ان میں حرف عطف درمیان میں نہیں آتا، الرحمن والرحیم نہیں آئے گا، الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں تو یہ حالت جری میں ہے الرحمن الرحیم، لیکن سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں یہ حالت رفعی میں آئے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، لیکن وہاں بھی کوئی حرف عطف درمیان میں نہیں، بلکہ سورہ حشر کی جو پھر اگلی آیت ہے وہ تو اس اعتبار سے ایک انتہا کو پہنچا ہوا مضمون ہے کہ اللہ کے 8 اسماء آئے ہیں اس میں، اور ان میں کہیں بھی درمیان میں حرف عطف نہیں،
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ یہ بات سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اس کی تمام صفات اس میں بیک وقت موجود ہے. اس پہلو سے غور کیا جائے تو ایک بہت عمدہ تعویل سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں کیفیتیں مستقل ہیں. یعنی یہ کہ اس میں کاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح کا جوش و خروش بھی ہے، اور یہ بھی مستقل ہے. پھر یہ کہ رحیمیت کا جو معاملہ ہے اس میں پائیداری ہے اور دوام ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے بیک وقت ہے. ہم اگر اسے سمجھنا چاہیں تو ایک صاحب نے بڑی پیاری مثال سے اس کو سمجھایا ہے. ہم اپنے اندر بھی اس ہیجانی کیفیت کا ایک اندازہ کر سکتے ہیں اگر میں اس مثال سے سمجھاؤں کہ اگر سڑک پر کہیں آپ گزر رہے ہو اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کئی لوگ مارے گئے ہیں، کوئی عورت جو ہے وہ بھی اس میں ہلاک ہو گئی ہے، اور کوئی شیر خوار بچہ جو ہے وہ بچ گیا ہے اور وہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے. اس منظر کو دیکھ کر کون انسان ہوگا کہ جس کا دل پگھل نہ جائے؟ اس کے اندر ایک جوش آئے گا، شفقت اور رحمت اور ہمدردی، اس کی ایک ہیجانی کیفیت ہر انسان اپنے اندر محسوس کرے. اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس جوش اور ہیجان کی کیفیت میں کوئی شخص جو ہے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے لے. ہر ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا اب یہ بیچارہ بے سہارا رہ گیا ہے، یہ شیر خوار بچہ، تو میں اس کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالوں. یہ ایک ہلکا سا پرتو ہے، عکس ہے اس صفت رحمانیت کا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہی ہوگا کہ اس وقت تو وہ ذمہ داری ہم سنبھال لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چند ہی دنوں بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سارا جوش و خروش تو ہمارا سر پڑ جائے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ خام خواہ ہم نے ایک اضافی ذمہ داری لے لی ہے، ہماری اپنی ذمہ داریاں پہلے بہت تھیں. معلوم ہوا کہ اس میں دوام نہیں ہے. وہ رحمت کا ہیجان جو ہے وہ تو ہوا، لیکن اس میں وہ دوام اور پائیداری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی یہ دونوں شانیں بیک وقت ہیں. وہ ہر آن رحمان بھی ہے اور ہر آن رحیم بھی ہے. یہ دونوں شانیں جو ہیں اس کی بیک وقت موجود ہیں اور ہمہ وقت موجود ہیں. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک مسئلہ ان دونوں اسباق کا جو خاص ربط اور تعلق ہے پہلی آیت کے ساتھ اسے آپ سمجھیں. ایک بات تو یہ کہ ان دو آیات میں اللہ تعالی کا جو تعارف سامنے آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم جانتے ہیں اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے. ذات باری تعالیٰ تو ہمارے علم اور فہم اور ہمارے تخیل اور واہمہ سے بلند تر ہے. وراء الورا ثم وراء الورا. تو اللہ کو ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کے اسماء و صفات سے. اب ذرا غور کیجئے کہ ان دو آیات میں جو اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی اس میں کہیں بھی کوئی خوف والا پہلو نہیں ہے، کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، خوفناک کوئی تصور سامنے نہیں آ رہا. بلکہ ہر لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک محبت کے قابل ہستی اور محبت کرنے والی ہستی، ودود اور رحیم. سب سے پہلے تو لفظ اللہ. لفظ اللہ کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اس کے جتنے بھی مختلف لوگوں نے رائے ظاہر کی ہیں، یہ علیہ یا لہو سے ہے، ولاہ یا لیہو سے ہے، مختلف آراء ہیں. لیکن سب میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جس سے محبت کی جائے، ایک ایسی ہستی جس کی طرف انسان لپ کے اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، اپنی حاجت براری کے لیے یہ لپکنا، جیسے کہ اگر کوئی بچہ ہے کسی گائے کا یا اونٹنی کا اور اسے اس سے علیحدہ کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اسے کہیں رستے سے، تو اگر اس کا رسہ کھل جائے کسی طرح تو جس طرح والہانہ انداز میں وہ لپکے گا اپنی ماں کی طرف، وہ کیفیت ہے جو اس لفظ کے اندر ہے.
یہ والہانہ انداز میں محبت کرنا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ لفظ اللہ اصل میں اس سے نکلا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ الہ کے معنی ہے تحیرہ، انسان متحیر ہو جائے، یعنی وہ ہستی کہ جس کی ذات کی کنہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس میں تو سوائے تحیر کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، البتہ جس کی طرف ہم لپکتے ہیں، اپنی تکالیف میں اس سے مدد چاہتے ہیں، مشکلات کے لیے اس کو پکارتے ہیں، رزق اس سے طلب کرتے ہیں، پھر اس سے محبت کرتے ہیں، تو لفظ اللہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی خوفناک پہلو موجود نہیں۔ پھر رب العالمین کے دو معنی سامنے آئے تھے۔ ایک معنی تو ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کنندہ، اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، کوئی قہاری والا پہلو جو ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا تعلق خوف سے بنتا ہو وہ نہیں ہے۔ ہاں ایک پہلو اس میں ضرور ہے کہ رب کے معنی مالک کے بھی، جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے، اس تصرف میں ظاہر بات ہے کہ اس کا اپنا اختیار ہی اور اس کی اپنی پسند ہی آخری فیصلہ کن چیز ہے۔ یہاں کچھ ہلکا سا نکل سکتا ہے ایک پہلو کہ مالک اپنی ملک میں جس طرح سے تصرف کرنے میں آزاد ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ اپنی ملکیت سے یہ پوچھے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو یہاں جو پہلو نکلتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تلافی کے لیے یہ الرحمن اور الرحیم دو اسما جو دونوں رحمت سے مشتق ہیں، ان کو لے آیا گیا کہ وہ مالک تو ہے لیکن سخت گیر مالک نہیں ہے، وہ مالک تو ہے لیکن جابر مالک نہیں ہے، وہ مالک ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا اختیار مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن جہاں یہ پہلو ہے وہیں وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے بیک وقت۔ تو اگر کسی درجے میں کوئی پہلو نکلتا تھا اس میں کہ جس میں کوئی جبر کا پہلو یا کوئی اللہ تعالی کی ذات کی طرف بجائے اس کے کہ انسان والہانہ انداز میں بڑھے، اس کے اندر کوئی خوف کا، کوئی او کا جذبہ، جس کو انگریزی میں AWE او کا جذبہ کوئی پیدا ہو سکتا ہو، تو اس دونوں کو لفظ رحمان اور رحیم نے آ کر اس کی ایسی تلافی کی ہے کہ وہ مالک ہے لیکن نہایت شفیق، نہایت رحیم، نہایت ودود، نہایت رحم کرنے والا، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ عیسائی مستشرقین نے قرآن پر اور اسلام پر یہ شدید اعتراض کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے ایسے انداز میں کہ جس میں ڈر کا پہلو نمایاں، ڈرو اتقوا اللہ، اے نبی انہیں ڈراؤ، انذرہم، اس میں کچھ تو کوتاہی ہے ہمارے تراجم کی۔ بدقسمتی سے ہر زبان کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور کسی زبان کا ایگزیکٹ مفہوم جو ہے کسی لفظ کا دوسری زبان میں ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مناسب لفظ مل جائے۔ اب خوف کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے، اس کا بھی ترجمہ اردو میں ہم ڈر سے کر دیں گے، انگریزی میں فیئر سے کریں گے۔ تقویٰ کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے، اس کا ترجمہ بھی ڈر ہو جائے گا، ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ۔ تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں ان میں جو فرق و تفاوت ہے اس کو ہم صحیح طور پر تراجم میں بیان نہیں کر پائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تقویٰ اور ہے، خوف کسی اور شے کا نام ہے۔ انذار کے معنی ڈرانا نہیں ہے، انذار کے معنی خبردار کرنا ہے، تقویٰ کے معنی ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بچاؤ کا پہلو ہے کہ جیسے کسی سعادت مند بچے کو اپنے والد کا خوف ہوتا ہے، یہ ڈر اور ہے، اور سانپ کا ڈر، بچھو کا ڈر، شیر کا ڈر یا اور کسی غول بیابانی کا خوف، یہ بالکل دوسری طرح کی چیز ہے۔ والد سے جو ڈر ہے اس میں در حقیقت جو بنیادی چیز ہے وہ والد کی محبت ہے، والد کی شفقت بچے کے سامنے ہے، بچہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہو۔ یہ انداز جو ہے یہ ہے در حقیقت تقویٰ کے لفظ کا مفہوم، لیکن جب اس کا بھی ہم ترجمہ ڈر کر دیں گے، خوف کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، وہاں بھی ڈر، انذار کے معنی خبردار کر دینا، ڈرانا نہیں۔
ایک شخص ہے جو چلا جا رہا ہے سڑک پر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نابینا ہے اور آگے جو ہے سڑک کھدی ہوئی ہے، تو آپ اسے خبردار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، دیکھنا بھائی وہ آگے سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے، اور اگر کہیں آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو اندھا ہی اندھا نہیں ہے، بہرا بھی ہے، تو پھر آپ بھاگیں گے، جا کر اس کا ہاتھ پکڑیں گے، کپڑا پکڑیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو حضور نے ایک تمثیل میں بیان کیا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم صرف اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، آخرت تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں، لہذا وہ جہنم تمہیں نظر نہیں آ رہی، مجھے اللہ نے وہ دکھا دی ہے، تو میں تو اب تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹ رہا ہوں کہ اس گڑھے میں مت گرو۔ اب یہ ہے انذار کا تصور۔ تو کہاں خوف کا معاملہ، اس میں ہمدردی ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں خیر خواہی کا پہلو ہے، اس میں جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو ڈرانا نہیں بلکہ اس کی بھلائی جو ہے وہ مد نظر ہے۔ تو ایک تو اس میں در حقیقت ان تراجم میں لفظ ڈر یا فیئر انگریزی میں جو آ گیا ہے، اتقوا اللہ، فیئر گاڈ، اب وہ لفظ فیئر جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو انہیں کچھ کہنے کا موقع اس کی وجہ سے ملا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں انذار اور تقویٰ پر زور ہے، لیکن انذار پر زور کیوں ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جو ماحول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہے نارمل ماحول، ایک ہے بگڑا ہوا ماحول، ایک ہے نارمل انسان، صحت مند انسان جس کا ذائقہ درست ہے، اور ایک ہے بخار میں مبتلا انسان جس کا ذائقہ بگڑ گیا ہے، لہذا جو بخار میں ہے اسے تو کڑوی کنین بھی نہیں پڑے گی۔ جب بگڑا ہوا معاشرہ ہے تو ذرا ضرورت پڑتی ہے یعنی تخویف کی بھی اور انذار کی بھی، لہذا انبیاء کی دعوت میں ابتداءً اس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جب ذہنیتیں بگڑ گئی ہوں تو کلام نرم و نازک اور محبت کی زبان سے سب لوگ بات نہیں سمجھ سکتے، محبت کے رمز آشنا نہیں ہوتے، وہاں ضرورت ہوتی ہے کچھ، چاہے وہ زبان ہی کے ذریعے سے ہو، کچھ کوڑے اور کچھ تازیانے پڑھیں تو انسان جاگتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے۔ تو اس پہلو سے ابتداء میں یقیناً ایک بگڑے ہوئے ماحول سے جب خطاب ہو رہا ہو تو انذار کا رنگ غالب ہوگا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا جب مثبت طور پر تعارف کرا رہا ہے، اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ذہنی اور قلبی تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی کن اسماء و صفات سے ہو رہا ہے، وہ لفظ اللہ سے بھی ظاہر ہے، وہ لفظ رب سے بھی ظاہر ہے، وہ پھر رحمان اور رحیم کے دو اسماء کے ذریعے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا، اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے تیسری آیت کی طرف، مالک یوم الدین۔ یہاں ہے اب ذرا وہ دوسرا رخ کہ صرف رحمت ہی پر جری نہ ہو جانا، وہ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، جزا و سزا بھی دینے والا ہے، اور وہ جو ایک دن آنے والا ہے جزا و سزا کا، اس کا وہ مالک ہے، مختار مطلق ہے۔ اس پہلو سے غور کر لیجیے، اور ہمارے لیے اب آسان ہے اس لیے کہ ہم حقیقت و اقسام شرک پر کافی وقت لگا کر اس موضوع کو سمجھ چکے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ شرک کا راستہ روک رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ میں در حقیقت شرک کی نفی ہو گئی، دینے والا وہ ہے، کل کمالات اسی میں ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے کے لیے نہ حمد ہے، نہ شکر ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے انسان کے پاس تعریف باقی رہ گئی ہے۔ تو اسی سے تو آگے بڑھ کر معاملہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی اتنی ہیبت ذہن پر طاری ہو جائے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے، کسی کے مشکور اور متشکر ہونے کا جذبہ اتنا ہو کہ انسان اس کے سامنے سر جھکا دے۔ تو الحمدللہ سے بھی در حقیقت شرک کی نفی ہوتی۔ ایک دوسرا شرک دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اور وہ ہے شفاعت باطلہ کا تصور، کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں ہماری کہ جو وہاں ہمیں بچا لیں گے۔ آخرت کو مانتے ہیں، جزا و سزا کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ہماری سفارش کریں گی اور ہمیں چھڑا لیں گی۔
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر وہ ایمان بالآخرت جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا، وہ بالکل غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ جو آیت ہے تیسری، اس میں در حقیقت اس کا ابطال ہے، اس کی نفی، مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے تو اظہار ہو گیا کہ یوم الدین ایک آ کر رہے گا، جزا و سزا کا دن۔ دین کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ جزا و سزا اور بدلہ۔ دن نہ ہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح عربی کا ایک مقولہ ہے، کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ جو جزا و سزا کا تصور ہے، دین کہتے ہیں عربی زبان میں قرض کو، اس لیے کہ قرض واپس جاتا ہے۔ جتنی رقم آپ نے مجھے قرض دی ہے مجھے آپ کو لوٹانی ہے، تو وہ لوٹائے جانے کا تصور جیسے کہ بدلے میں ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کی جزا یا سزا آپ کو لوٹا دی جائے گی، اسی سے لفظ دین ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز دے دی ہے واپس نہیں آنی ہے تو وہ ہبہ ہے، وہ ہدیہ ہے، لیکن جو چیز واپس آنی ہے پلٹ کر وہ دین ہے۔ تو دین اور دین میں آپ دیکھ لیجئے کہ صرف ایک زبر اور زیر کا فرق ہے، ورنہ وہ بنیادی حروف تو وہی ہے۔ اس سے آپ کو ایک عربی زبان کے مختلف الفاظ کو سمجھنے میں ایک بصیرت حاصل ہوگی کہ بنیادی حروف وہی ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ جو دن ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ ہم سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ عقل انسانی اور فطرت انسانی انسان کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں، بدلہ ملنا چاہیے۔ یا تو ہم یہ مانیں کہ خیر خیر نہیں ہے، شر شر نہیں ہے، یہ ہماری نگاہ کا دھوکہ ہے، تب تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ ورنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کے جو خلق خدا کے خادم ہیں ان کے لیے یہاں تکلیفیں ہیں اور مصیبتیں ہیں اور آزمائشیں ہیں، اور جو کوئی اصول زندگی میں نہیں رکھتے ان کے لیے عیش ہے اور آرام ہے۔ ادھر سے ہاتھ پڑ جائے ادھر سے ڈالو، ادھر سے ہاتھ پڑتا ہو ادھر سے ڈالو، بائی ہک اور بائی کروک، جس طریقے سے بھی ہو سکے انسان عیش اور لذت حاصل کرنے پر اگر تل جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں وہ عیش کرتا ہے، للے تللے کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اور زندگی نہیں ہے اور کوئی اور جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے تو پھر یا تو یہ کہا جائے کہ اللہ بہت ظالم ہے، اگر ہے معاذ اللہ۔ یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں اس طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جنہیں خود خدا کے وجود پر بھی پورے وثوق کے ساتھ یقین نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہو اور یہ بھی ہو کہ اس میں تمام محاسن اور تمام خوبیاں جمع ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو خالق ہے اس کائنات کا وہ ایسا ظالم ہوگا کہ جو خیر کرنے والوں کے لیے تو یہاں پر اپنی مصیبتیں اور مشکلات ہوں، اور جو بھی بدی کی راہ کو اختیار کرے یا کوئی اسکروپلز نہ ہو ان کی زندگی میں، ان کے لیے یہاں عیش اور آرام۔ اس میں اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن آئے کہ ان کا بھرپور حساب کتاب ہو، وہ یوم الدین، اور اس کے بعد ایک زندگی ہو کہ جس میں وہ پوری جزا یا سزا مل سکے۔ تو یہ عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، اس لیے کہ حضرت لقمان تو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، یہ اپنی آزادانہ فکر کے نتیجے میں جہاں تک پہنچے ہیں اس میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها ان اللہ لطیف خبیر۔ نیکی یا بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کسی چٹان میں ہو، کہیں وہ عمل کیا گیا ہو، اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، اللہ اسے لے آئے گا۔ تو یہاں تک تو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ نے پہنچا دیا۔ اب اس سے آگے ایک قدم ہے جو سورہ فاتحہ اٹھا رہی، مالک یوم الدین، اس لیے کہ شیطان بھی تو بہرحال آخری ہار تو نہیں مان رہا، وہ تو قیامت تک اس کی جنگ تو انسان سے جاری رہے گی، اسے مہلت ملی ہوئی۔ جو انسان یہاں تک آ جاتا ہے اسے وہ ایک اور پٹی پڑھاتا ہے کہ ہاں ہے تو صحیح، تمہاری عقل غلط نہیں کہہ رہی، تمہاری فطرت صحیح کہہ رہی ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، گندم از گندم بے رویت جو سے جو یقیناً صحیح ہے، نیکی کا نیک بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ کچھ ہستیاں بھی ہیں کہ جن کی اگر کوئی ڈنڈوت کرو، کچھ ان کی پوجا پاٹ کرو، کچھ ان کی سیوا کرو،
تو پھر یہ ہے کہ وہاں پکڑ سے بچ جاؤ، وہ تمہارے سفارشی ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جو پوچھتے تھے ان دیویوں اور دیوتاؤں کو، وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمیں وہاں چھڑائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے، انسان نے جب اپنے ذہن کے محدود پیمانوں سے ذات و صفات باری تعالیٰ کو ناپا تو اس نے بڑی ٹھوکریں کھائیں۔ اس دنیا میں بھی ہم کسی کو دوست رکھتے ہیں، اور ہماری دوستی میں ایک بات ہے، چاہے یہ آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن کبھی گہرا تجزیہ کیجیے گا تو نظر آئے گا کہ یہ واقعہ ہے کہ ایک تحت الشعور میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی ضرورت کے وقت دوست کام آتا ہے، اس لیے دوستی نبھانی چاہیے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ دوست کام آتا ہے، اس احساس کے تحت وہ کسی وقت دوستی نبھانے کے لیے دوست کا ناجائز تقاضا بھی پورا کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ جو کچھ یہ مجھ سے چاہتا ہے اس وقت وہ بات صحیح تو نہیں ہے، لیکن کرنا ہے، دوست ہے، یہ دوست ہے، کرنا ہے۔ تجزیہ کیجئے تو بنیاد میں کیا ہے کہ کبھی مجھے بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کبھی یہ میرا مددگار ہوگا، میرا بازو بنے گا۔ یہ وہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی چسپاں کر دیا گیا، اس کے بھی دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے لیے نہ کوئی غم ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ تو اب یہ جو ولایت کا، دوستی کا تصور ہے، اسے جب ہم نے اپنی سطح پر، اپنے پیمانے پر جانچا اور پرکھا تو اس کے ساتھ وہ جو ایک پہلو ہے شامل کر دیا، تو دوستوں کا کہنا کیسے ٹالے گا؟ دوست اگر کسی کی سفارش کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سفارش قبول نہ ہو، جبکہ ہم اپنے دوستوں کی باتیں مانتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے قرآن مجید کس کس طریقے سے نفی کرتا ہے ان چیزوں کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں شرک کا 3 اسلوبوں سے ابطال کیا گیا ہے۔ ابتدا اور آخر میں تو مثبت انداز ہے، جو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، فقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہو کہ کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہی اس کا کوئی ساجھی ہے بادشاہی میں، اختیار میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست اور ولی ہے کسی کمزوری کے باعث۔ ذل کہتے ہیں عاجزی، کسی عاجزی کی وجہ سے اس نے کسی کو دوست نہیں بنایا، جیسے تم کسی کو دوست بناتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میری کسی وقت، کسی آڑے وقت میں یہ میرے کام آئے گا۔ اور یہ جو آپ کے تحت الشعور میں ایک بات ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کنی دبتی ہے آپ کی، تو آپ اپنے دوست کی کسی وقت کوئی ناجائز بات بھی ماننے پر مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ رشتہ داریوں میں تو ہوتا ہی ہے، اب داماد آ گیا ہے، کیسے بات ٹال دی جائے، بہنوئی کی بات ہے وہ کیسے ٹال دی جائے، یہ جس طریقے سے بھی معاشرے کے اندر معاملہ ہوتا ہے وہ تو معاشرے کا اپنا اپنا پیٹرن ہے۔ کہیں یہ ہے کہ سالے کی اہمیت زیادہ ہے تو کہیں بھائی کی اہمیت زیادہ ہے، یہ 2 مختلف قسم کے معاشرے ہوں گے، کہیں بھائی بھائی کو زیادہ تولے گا اور کہیں بھائی بہنوئی کو یا سالے کو زیادہ تولے گا، کہیں کمر بندی رشتوں کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اور کہیں جو اصل رحمی رشتے ہوتے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن رشتہ داری میں ماننا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کرنی دبتی۔ تو اس تصور کو ذہن سے نکال دو، جب اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی تصور لاؤ کہ اس کی کرنی کسی سے نہیں دبتی، وہ اگر دوست بھی اس کے ہیں تو یقیناً اس بنیاد پر دوست نہیں ہے کہ اسے کوئی عاجزی لاحق ہو، کوئی کمزوری یا ذوف یا احتیاج ہو کہ جس کی وجہ سے وہ دوست بنائے ہوئے ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یہ تصور ہے شفاعت کا جس کی قرآن نفی کر رہا ہے، مالک یوم الدین۔ اسی کو قرآن مجید میں بار بار سامنے لایا گیا ہے۔ وہاں پکار ہوگی، ندا کی جائے گی، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اسی کی نفی کہیں ہوتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔
ہاں شفاعت باذن رب ہے، اللہ کی اجازت سے، لیکن پھر وضاحت کر دی گئی کہ یہ شفاعت اجازت سے بھی ہوگی، اور کوئی شفاعت کرنے والا غلط بات نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ آپ اس انداز سے شفاعت اللہ کے ہاں کوئی کر سکے گا؟ کوئی ہے جو کہہ سکے، جو اللہ کو کچھ پڑھا سکے اور سکھا سکے؟ کہ آپ نہیں جانتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل معاملہ یوں ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ آیت الکرسی میں ان دو چیزوں کو جوڑا گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ علم کا معاملہ جو ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ نہیں جانتے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں دے دے۔ تو جب علم الہی کا اور غیر اللہ وہ کوئی بھی ہو، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ ملائکہ ہوں، ان سب کا معاملہ یہ کہ اللہ ہی نے جتنا علم دے دیا ہے بس اتنا ہی ہے۔ تو یہ انداز تو وہاں کوئی نہیں اختیار کر سکتا کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی لیے شفاعت کو جوڑا ہے وہاں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پھر یہ کہ سورہ نبا میں اس کو بھی واضح کر دیا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس روز کے روح اور ملائکہ یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، اور کوئی جو ہے اسے دم مارنے کا یارہ نہ ہوگا، کوئی چوں نہ کر سکے گا، کوئی بات نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے، اور اجازت پانے کے بعد بھی وہ بات کہے گا درست، قال صوابا، کوئی غلط بات کہنے کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ آخرت کے بارے میں محض اس بات آخرت نہیں، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورت جو ہے شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں تک تو فطرت انسانی انسان کو لا سکتی ہے وہاں تک تو انسان پہنچا ہوا ہے، وہاں سے آگے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا وہ بات کہ ایک جزا و سزا کا دن ہے، ایک دوسری زندگی ہے، یہ تو گویا کہ فطرت انسانی اور عقل انسانی خود یہاں پہنچ گئی ہے۔ اب جو ایک اضافی مغالطہ ہو سکتا ہے وہ وسوسہ جو شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ اس علم کے باوجود انسان غلط راستے پر جائے، اس میں جسارت اور ڈھٹائی اور جرت پیدا ہو جائے، تو وہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالی کی مشیت میں خلل انداز ہو سکے، جو اس کے فیصلوں کو بدلوا سکے۔ اب دیکھیے جیسے شرک کی ہماری بحث چلی تھی، میں نے آپ کو وہ جو ہلاک کا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا کہ اشعار میں کس کس طریقے سے باتیں آتی ہیں۔ یہی بات آپ کو ملے گی، کوئی ملنگ جو ہے آپ کے ہاں پڑھتا ہوا گزر رہا ہوگا کہ خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد دے، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ تصور، اس کو عام ایک سننے والا جو ہے جو اس سے اس کے ذہن پر اثر قائم ہوگا اس کو دیکھیے، اس کی کوئی تعویل کرنے پر آئے ادھر سے ادھر سے، وہ کھینچ تان کر کے کوئی مفہوم اس میں سے ایسا نکال دے کہ چلیے اس کو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا تصور کیا بنے گا؟ اس کا تصور جو ہے قائم ہوتا ہے ایک عام آدمی پر، وہ یہ کہ حضور کو معاذ اللہ یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلوا دے، تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ سے بالا تر ایک ہستی ہوگا، پھر تو معاملہ جو ہے وہ شرک کا نہیں ہے، شرک سے بھی بلند تر کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو یہ ہے در حقیقت کہ جس کی نفی یہاں کی جا رہی ہے، اور اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ صرف وہ بت پرستوں کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے جو بت پرست تھے وہی سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں دیوتا جو ہیں ہمارے، یہ لات اور عزا اور منات یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، بلکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے جہاں خطاب شروع ہوا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں شروع میں بھی آخر میں بھی یہ مضمون اس شد و مت کے ساتھ آیا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، بچو اس دن کی حسرت ناکی سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، کسی سے کوئی سفارش قبول نہ ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ شفاعت کے بارے میں قرآن مجید کے دو انداز ہیں، کہیں تو بالکل نفی ہے، نفی کلی، لا يقبل منها شفاعة،
کوئی شفاعت اس سے قبول نہیں ہوگی. کہیں اس بات ہوتا ہے تو الا باذنہ، لہذا زیادہ سے زیادہ یہاں آنا چاہیے. اس سے آگے کا کوئی تصور ہے تو وہ بالکل برعکس رخ پر بات ہو جائے گی. ورنہ قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات پر جہاں شفاعت کی نفی کلی، ہم یہ کہیں گے کہ یہ نفی کلی شفاعت باطلہ کی ہو رہی ہے. جہاں یہ تصور قائم ہو جائے کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے روک بن کر کھڑی ہو سکتی ہے، یہ ہے شفاعت باطلہ. یا کسی سے اللہ کی کنی اتنی دبتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات ماننے پر مجبور ہے، یہ شفاعت باطلہ ہے. اس کی نفی اس شد و بد کے ساتھ ہوگی کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ذرا سے ترتیب کے فرق کے ساتھ بالکل یہی مضمون ہے کہ جس پر 15ویں رکوع ہے پہلے پارے کا، اس میں پھر یہ مضمون آیا ہے. تو یہ ہے تیسری آیت اس سورہ مبارکہ کی. اب ان تینوں کو جمع کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور پھر ذرا لوٹیے، وہ جو میں نے ترازو آپ کو اس حدیث قدسی کے حوالے سے بنا کر دکھائی تھی کہ اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے، آخری حصہ کل کا کل بندے کے لیے، درمیان کا حصہ جو ہے وہ پھر برابر برابر تقسیم. تو نصفین ہو جائیں گے، نصفین اللہ کے لیے، نصفین بندے کے لیے. تو یہ تو ایک جملہ بنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی اس کو اگر میں ایک جملے کی شکل میں ترجمہ کروں گا تو وہ یوں ہوگا، کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے. یہ ایک جملہ بن گیا. اب اس سے آئیے درمیان کا جو جملہ میں نے عرض کیا، درمیانی آیت چوتھی آیت جو ہے، اس میں عجیب ہے کہ ایک آیت میں 2 جملے ہیں. ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، فعل فاعل مفعول تینوں موجود. پھر وہ درمیان میں واو جہاں سے وہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ دوسرا جملہ ہے. یہ ایاک نعبد پر آج ہم غور کر لیں. اس میں جو اصل لفظ سمجھنے والا وہ ہے نعبد. عبادہ یعبدو سے یہ فعل مضارع ہے اور اس میں جمع متکلم کا صیغہ ہے. فعل مضارع میں عربی زبان میں حال بھی آ جاتا ہے، مستقبل بھی. نعبدو اس کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ فعل حال ہو گیا. اور یہ بھی ہوں گے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، یہ فعل مستقبل ہوا. اور فعل مضارع میں یہ دونوں ہیں. تو دونوں کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے. پہلے ترجمے کے اعتبار سے یہ اظہار حال ہے، اور اس لیے میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر فی الواقع ایسا نہ ہو اور یہ جملہ زبان سے ادا کیا جا رہا ہو تو ایک احتمال کذب بیانی کا ہو گیا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نہ کرتے ہو، تو یہ کہنا جو ہے بجائے اس کے کہ کوئی کریڈٹ دلوائے، کوئی فائدہ پہنچوائے، ایک احتمال میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ ایک اظہار حال کا پہلو اس میں ہے اور وہ ہے مخالف واقعہ، مطابق واقعہ نہیں ہے، تو اس میں احتمال کس کا پیدا ہو جائے گا. اور اگر اس کا ترجمہ مستقبل سے کرتے تو پھر یہ ایک عہد ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے. عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبد یہ در حقیقت ضد ہے مالک کا. ایک دوسرے کے جو متضاد مفہوم کے الفاظ ہوتے ہیں ان سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ کو. تعرف الاشیاء بازدادھا، تو اینٹونیمز کے حوالے سے بھی کچھ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. مالک یا خود مختار اور عبد یا غلام. عبد وہ ہے کہ جو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے، بلکہ اس کے اوپر کسی اور کی مرضی اور کسی اور کا اختیار مسلط ہو. غلام، بندہ، فارسی میں عبد کے لیے لفظ بندہ ہے.
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور عبادت کے لیے سادہ ترین لفظ بندگی ہوگا۔ زندگی آمد برائے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ البتہ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے چند چیزیں اس لفظ کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ ایک تو عرب کہے گا البعیر المعبد، وہ اونٹ جو خوب سدھا ہوا۔ ایک ہے سرکش اونٹ، آپ گھوڑے کو تصور کر لیجئے، اونٹ سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو قریب کسی کو نہیں پھٹکنے دیتا، اور ایک گھوڑا وہ ہے جس کو خوب سدھا لیا گیا ہے، وہ اپنے مالک کے اشارے پر چلتا ہے۔ ذرا سا اشارہ جو ہوتا ہے لگام کا، وہ اس کے لیے کافی ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرا مالک کیا چاہتا ہے، اور وہ بالکل اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے الفرس المعبد یا البعیر المعبد، جو اپنے مالک کا بالکل مطیع فرمان بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ الطریق المعبد کہتے ہیں راستہ چل چل کر جس کو ہموار کر دیا گیا ہو، اس راستے کو کہتے ہیں الطریق المعبد۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو ابھی عام لوگ اس پر چلے نہیں ہیں، آپ کہیں راستہ بنا رہے ہیں کسی جنگل میں تو وہ راستے کی شکل اور ہے، اور چاہے وہ پگڈنڈی ہو لیکن وہاں لوگ چلتے رہے ہوں تو وہ ایک طرح کا ہموار راستہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس لفظ کی باطنی حقیقت۔ کوئی چیز کے جو سرنگو ہو، پامال ہو، اشاروں پر چلنے والی ہو، فرما بردار ہو، وہ ہے عبد۔ اس میں البتہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی تو جبری ہو سکتی ہے۔ انگریز آئے، انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا، اب ہم ان کا کہنا مان رہے ہیں۔ تو یہ جبری جو ہے اطاعت، اس پر بھی قرآن مجید میں لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے۔ چنانچہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو بڑے تنتنے کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے، یہ محکوم قوم کے افراد ہو کر، اور ان کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ آج ہمارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کی اطاعت کریں، اور ہم ان کو مان لیں کہ اس ہستی کے نمائندے یہ ہیں۔ کسی کو رسول ماننے کے معنی کیا ہے؟ آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو یہ کیا الٹی گنگا ہے؟ ہماری محکوم قوم کے افراد اور آج ہمارے سامنے آئے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ قومہما لنا عابدون۔ تو ایک تو فرعون نے یہ لفظ استعمال کیا اس مفہوم میں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا، میں اگر اس کا مفہوم ادا کروں جس طرح ہم کہیں گے اس بات کو اپنی گفتگو میں، اے موسیٰ تم ہمارے ٹکڑوں پر نہیں پلے ہو، ہمارے ہی گھر میں نہیں رہے، نربے کا دیکھیے وہی لفظ آ گیا، ہم نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کیا ہے، اور آج تم آئے ہو ہماری ہی بلی اور ہمیں ہی میاؤں، الم نربک فینا ولیدا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں یہ تو یاد رہا کہ تم نے مجھے کچھ پالا پوسا ہے، گھر میں رکھا ہے، کھلایا پلایا ہے، تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، پوری میری قوم کو غلام کیا ہوا ہے، ان سے جبری جو ہے وہ مزدوری کروا رہے ہو، بیگار لے رہے ہو، انہیں پیسا ہوا اپنے ظلم کی چکی میں، وہ تمہیں یاد نہ آیا۔ اور اس قوم کے ایک فرد کو اگر تم نے کہیں اپنے خاندان کے اندر رکھ کر یا اپنے محل میں رکھ کر اس کی پرورش کر دی تو وہ احسان یاد ہے۔ تو یہ لفظ عبد جو ہے وہاں اس ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو آل فرعون اور بنی اسرائیل میں تھا، قرآن مجید میں دو جگہ استعمال ہوا۔ تو مجرد اطاعت، مجرد غلامی بھی اس کا مفہوم ہے، چاہے وہ جبری ہی ہو، لیکن اصطلاحاً جب لفظ عبد آئے گا اللہ کے لیے اور عبادت کا لفظ آئے گا تو اس میں اضافی طور پر ایک مضمون شامل ہوگا کہ یہ بندگی اور یہ اطاعت اور یہ عاجزی اور تذلل زبردستی کی نہ ہو، مارے باندھے کی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے، تب وہ عبادت بنے گی۔ اور یہ تعلق ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ مضمون کہاں سے چلا، الحمدللہ رب العالمین،
وہ منعم ہے، وہ محسن ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ یہ جو تصور ہے، اس سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ جذبہ جب ابھر کر انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ ہمتن اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے لا ڈالے، اس کے قدموں میں ڈال دے، اس کے سامنے بچھا دے، تو در حقیقت یہ جو میں نے مثال دی تھی کہ ترازو کا وہ پلڑا جو ہے، جو پہلی آیت کے 3 ڈوریاں جو ہیں اس سے وہ جڑا ہوا ہے اس چوتھی آیت سے، ایاک نعبد، جس اللہ کا یہ ہے جو اس کے اسماء و صفات سے جو ظاہر ہو رہا ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ عبادت، کہ ہم اس کے انعامات، اس کے احسانات کے تصور کے تحت اور اس کے جذبہ تشکر سے محبت سے سرشار ہو کر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور لا ڈالیں۔ یہ بات ہے جس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے واضح کیا کہ اگرچہ جمہور کے نزدیک مجرد لفظ عبادت کے معنی کیا ہے؟ العبادت و التذلل، کسی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، لیکن یہ گرا دینا جبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت جو ہے وہ ہے العبادت و تجمع اصلین، 2 چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت بنے گی، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، ایک انتہا درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور انتہا درجے کی عاجزی اور تذلل اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اصلین، اصل کہتے ہیں جڑ کو، یہ 2 جڑیں ہیں عبادت کی کہ جو مطلوب ہے اللہ کے لیے، العبادت و تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، یہ 2 چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت کا تقاضا پورا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد کر لیجئے، میں نے سورہ لقمان کے سلسلے میں وہ بات بتائی تھی کہ جذبہ تشکر سے اس کا بڑا گہرا ربط و تعلق ہے، اس لیے کہ جب انسان شکر کرنا چاہتا ہے کسی ایسی ہستی کا کہ جس کا کوئی وہ بھی خدمت بجا لا سکتا ہو، تب تو معاملہ مختلف ہے۔ والدین کے احسانات آپ پر ہیں، آپ نے بھی بڑھاپے میں ان کی سیوا کی، کچھ نہ کچھ دل میں ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پھر حسرت رہ جاتی ہے، سعادت مند اولاد ہو اور اگر کہیں والدین کا پہلے انتقال ہو جائے تو حسرت ایک رہتی ہے دل میں کہ ہمیں کوئی موقع نہ ملا کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ بہرحال دنیا میں کسی کا بھی کوئی احسان ہے تو وہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احسان کا کوئی بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزا احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے احسان کے؟ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کی کوشش کرو۔ یہ جزا جو ہے شکر کا یہ بدلہ، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اب یہ سوچئے کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے احسانات کا تو آپ کو بڑا گہرا شعور ہو گیا ہے لیکن آپ اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ مثلا سورج کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ بڑا محسن ہے ہمارا، ہماری فصلیں اس سے پکتی ہیں، ہمارا سارا نظام اسی سے چل رہا ہے، یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بارشوں کا برسنا، یہ بخارات سمندر کے کون ہے، کس کی کرنیں ہیں جو اس کو اٹھا کر اوپر لے جا رہی ہیں۔ تو جس کو بھی یہ شعور ہو گیا، اب اس کے دل میں فرض کیجئے کہ شدید جذبہ شکر جو ہے وہ سورج کے لیے پیدا ہو گیا، لیکن سورج کی وہ کیا کرے، کیا سیوا کرے، کیا بدلہ چکائے؟ تو جہاں کوئی احساس شکر ہو لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ انسان کوئی بدلہ نہ چکا سکتا ہو، وہاں وہ ہاتھ جوڑتا ہے، وہ حمد کے ترانے گاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، سجدہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا وہ جذبہ تشکر ہے در حقیقت، جس نے جذبہ عبادت کی شکل اختیار کر لی۔ عاجزی کا اظہار کرے گا اس کے سامنے۔ سر جھکانا کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ وہ رکوع ہے تو ابتدائی درجہ ہے اس عاجزی کے اظہار کا، اور اگر سجدہ ہے تو وہ گویا کہ انتہا درجے کا اظہار ہے اس سے۔ تو یہ کیوں آخر سورج کو سجدے کیے گئے، یہ سوچئے کہ یہ اس کی اصل توجیہ ہے۔ انسان یوں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بغیر کسی سبب کے۔ آخر سورج کی پرستش ہو رہی ہے، انتظار میں کھڑے ہوئے کب وہ سورج جو ہے وہ ذرا اثر نکالے اور اس وقت ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 اوقات ہمارے لیے سجدہ جو ہے اس کے لیے حرام کر دیے گئے۔ طلوع شمس کے وقت سجدہ نہ ہو، مبادا کسی کو ایسے ہی خیال ہو جائے کہ یہ بھی سورج کی پرستش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، غروب شمس کے وقت سجدہ نہ ہو، اور عین نصف النہار پر ہو تب سجدہ نہ ہو۔
دنیا میں یہ جان لیجئے سب سے زیادہ پرست جس کی گئی ہے وہ سورج ہے. آپ کو ہر جگہ ملے گا، شماس دیوتا ہو، آمون را ہو، چاہے وہ کلدانیہ میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے وہاں بھی سب سے بڑا دیوتا سورج تھا. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عالم مادی میں جو بھی یہاں ہمارا سلسلہ ہے حیات کا، اس کی جو ضروریات کا ایک سائیکل چل رہا ہے، اس میں سورج کو بڑی ہی کروشل حیثیت حاصل ہے عالم اسباب میں، عالم مادی میں. تو جن کی نگاہ اس عالم مادی اور عالم اسباب ہی میں الجھ کر رہ گئی ہے، اس سے آگے گزر نہ سکی اور مسبب الاسباب تک نہ پہنچ سکی. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو کبھی انسان کی نگاہ جو ہے وہ عالم اسباب میں الجھ کر رہ جاتی ہے، تو وہاں تو اہم ترین چیز جو نظر آئے گی سورج ہے. تو وہ سورج جو ہے اس کو پوجا گیا، اس لیے پوجا گیا کہ جذبہ تشکر لازماً جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرے گا. اگر وہ تشکر کسی ایسی ہستی کا ہے جو بالا تر ہستی ہے، جس کی آپ کوئی خدمت نہیں بجا لا سکتے، جس کے احسان کا کوئی بدلہ آپ چکا نہیں سکتے. دیکھیے یہی تصور ہے قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں آیا ہے کہ انسان کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہوتا ہے اپنے رب کے لیے تو وہ جان لے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. مجھے اپنے ان بندوں سے نہ کوئی رزق چاہیے، نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے کوئی احتیاج ہے کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی طاقت والا، بہت قوت والا، وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے. اب اس کی بندگی کیا ہوگی کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اس کی اطاعت قبول کرو، زندگی میں اس کے بندے بن کر رہو، اس کی فرما برداری اختیار کرو. یہ البتہ ذہن میں رکھیے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کہ یہ فرما برداری جز وقتی نہیں ہو سکتی، نہ جزوی ہو سکتی ہے، نہ جز وقتی ہو سکتی ہے. ہمارا آج کل کا کانسیپٹ جو ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے. آج وہ آقا اور بندے والا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی، سامنے نہیں آتی. اگر کوئی ایک شخص ایک دن کی مزدوری پر کام کر رہا ہے تو وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے. وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، وہی کام کرے گا جس کا آپ کے ساتھ اس کا معاہدہ طے پایا ہے، اور شام کو وہ اپنی اجرت لے کر وہ فارغ ہے. اب آپ اس کے کوئی آقا اور مالک نہیں ہے. کوئی ویسے ملازمت کر رہا ہے تو جو فرائض ہے اس کے وہ ادا کرے گا. اگر کوئی کلرک ہے تو آپ اسے جھاڑو نہیں دلوا سکتے، اور اگر کوئی اور شخص جو ہے کسی اور کانٹریکٹ پر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا ہوا ہے تو کوئی اور مطالبہ آپ اس سے نہیں کر سکتے. تو یہ جو جز وقتی اور جزوی قسم کی ملازمت ہے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جو یہ عبدیت ہے یہ کلی ہے اور ہمہ وقتی ہے. بندہ تو ہر وقت بندہ ہے، اسے ہر وقت حکم ماننا ہے، ہر کہنا ماننا ہے، کسی چیز کو وہ لوٹا نہیں سکتا. اس لیے کہ یہاں کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی معاہدے کی بنیاد پر کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ بندگی ہے. تو جز وقتی نہ ہو، جزوی نہ ہو، کلی اطاعت. اس میں اس کا کرم ہے، اس کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ایک ایکسیپشن رکھی ہے کہ کہیں بھول جاؤ، خطا ہو جائے تو بس پشیمانی، اور پشیمانی کے ساتھ لوٹ آؤ گے تو معاف فرما دوں گا. یہ اس کا کرم ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی ایک حکم بھی ٹال دینا اس کا، وہ تعلق جو ہے بندگی کا وہ تو ختم ہو گیا. پھر وہ تعلق جو ہے وہ اتنا نازک ہے کہ آپ نے ایک حکم اس کا جو ہے اس سے سرتابی کی ہے تو تعلق تو مجروح ہو گیا. لیکن اس نے ہماری ان کمزوریوں کو جو ہماری خلقت میں مضمر ہے، اسی نے فرمایا یہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان میں نسیان بھی ہے، بھول بھی جاتا ہے. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر بغیر ارادے کے ہم سے خطا ہو گئی ہو پروردگار، یا ہم کہیں بھول گئے ہو، چوک گئے ہو، کہیں ہم جذبات کی رو میں بہہ گئے ہو، تو ہم سے فوراً جیسے ہی انسان کو تنبہ ہو جائے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، یہ تو میں مقام بندگی کے بالکل نامناسب روش اختیار کر بیٹھا ہوں، وہ اگر لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن یہ کہ بندگی بہرحال اپنے اس لفظ اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے نہ جزوی ہو سکتی ہے نہ جز وقتی ہو سکتی ہے. وہ کلی اطاعت ہوگی اور ہمہ وقتی اطاعت ہوگی اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہوگی. اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ کیفیت ہے
اور انسان کہے ایاک نعبد تو وہ سچ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ایاک نعبد تو اس نے جو اظہار حال والا پہلو جو اس میں ہے اس کے اعتبار سے جھوٹ کہا ہے، وہ اپنے اس قول میں ثابت نہیں ہے، وہ بات کہہ رہا ہے جس پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چونکا دینے والی چیز ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ یہاں سے پھر وہ بات آگے آئے گی کہ پھر اس کا تعلق جڑتا ہے اس سے کہ ایاک نستعین، کہ اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں جس پر لرزہ طاری ہو رہا ہے پروردگار، میں اس میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تو ہی اعانت فرمائے گا، تو ہی مدد فرمائے گا تو میں اپنی اس بات پر پورا اتر سکوں گا۔ اپنے زور بازو کے اعتماد پر اتنی بڑی بات زبان سے نہیں نکال رہا، بلکہ یہ بھی در حقیقت وہ اللہ کے حوالے کر دینے والی بات جو ہے اسی کا ایک پہلو ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے، عزم ہے، میں تجھ سے عہد کر رہا ہوں، لیکن اس عہد کے اندر پورے اترنا بھی جب تک تیری تائید اور تیری نصرت شامل حال نہ ہوگی میرے لیے ممکن نہیں۔ اسی میں ذرا ذہن میں جوڑ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، نماز کے بعد آپ کے کچھ اذکار مسنونہ ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اس پر کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، نمبر ایک، اور تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر سے بات چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی کا میں نے بتایا کہ یہی وہ ہے ترازو کا پلڑا کہ جو جا کر ایاک نعبد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی کر سکوں باحسن وجوہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین۔